وہ جو لیٹرین میں ٹوٹوں سے لوٹوں سے اور لیٹرین میں رکھے جانے والے لوٹوں کی ماسٹرنی جو اپنے آپ کو آگے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنانے جا رہی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو کہتی تھی کہ جو لوٹے ہیں وہ لیٹرین میں ہونے چاہیے، تو کیا لیٹرین میں جا کر آج آپ نے ان لوٹوں کی صفائی کر دی ہے جن کو آپ آج گلے لگا رہی ہیں؟ کیا ان لوٹوں کی وجہ سے آج آپ خود جس طرح کے بدنما داغ آپ کے پاس پہلے تھے مزید ان میں اضافہ کر رہی ہیں؟ اور سب کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ان سب کے پاس فارم 45 موجود ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی سیٹیں جیتے ہیں۔ 17 سیٹوں کے ساتھ آپ نیشنل اسمبلی میں اکثریت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور 41 یا 50 سیٹوں کے ساتھ آپ صوبائی اسمبلی پنجاب میں آپ اکثریت کے دعوے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جن لوٹوں کو آپ نے لیٹرین کی زینت سمجھتی تھی اور آج ان لوٹوں سے اپنا آپ منہ کو چھینٹے مار رہی ہیں، تو ہمیں آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کون سے والی لیٹرین کی بات کرتی ہیں، آج والے کی یا ماضی والے کی؟ تو اس لیے آج آپ اپنے کیے ہوئے وعدے قوم سے، کی ہوئی باتیں قوم سے، ان کی ذرا درستگی کر لیں یا اپنے نظریات دوبارہ بدل لیں کہ لیٹرین میں ہونے والے لوٹے اور چھینٹے ماروا رہی ہیں، ان کے لوٹوں میں آج کیا فرق باقی رہ گیا ہے۔ اور پھر آخری سوال اور آخری بات، کل میرے اپوننٹ نے یہ کہا کہ جناب میں فارم 45 صحافیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ عوام کو آپ کی اصل بات پہنچانے کے لیے ہوئے، عوام کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے عوام کے حقوق ہیں۔ عوام کے حق میں اگر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے تو عوام کو آپ پوری پی ایم ایل این سے یا اس ایم کیو ایم سے یا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یا جس نے بھی ڈاکہ زنی میں شریک کار ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ فارم 45 لے آئیے، آپ آ کے بیٹھ جائیے، پورے میڈیا کو دکھا دیجئے جس فارم 45 میں ٹیمپر نہ ہو، ٹیمپرنگ نہ ہو، جس میں آپ جیتے ہیں ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے، خیرات میں دے دیں گے سیٹیں۔ لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو آج آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کوئی آپ کے ہاں ڈاکہ مارے، یہاں تو پوری قوم کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے، ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ میں انڈیویجول کی بات کرتا ہوں، کوئی شخص آپ کا ڈاکہ زنی کرے، آپ کے ہاں سے کوئی پراپرٹی یا کوئی پیسہ چھین کے لے جائے، سامنے ڈاکو بیٹھا ہو اور آپ کو دعوت دے رہا ہو آئے میرے سے گفتگو کریں کہ میں کہ اس ڈاکے کے مال میں سے کتنا مال آپ کو میں واپس کروں، یا اس ڈاکے کے پیسے کو جو میں عیاشی کھانا کھا رہا ہوں آئے میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں اور میرے سے گفتگو کریں۔ میں یہ ان ملک کی خاطر، پھر سکات کہا جاتا ہے، ملک کی خاطر آئیں جی ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے ساتھ لائل ہیں تو صرف ایک کام کیجئے، جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کر دیں۔ اس ملک کو ہم نے سنبھالنا ہے، اس ملک کو قوم اور عوام نے سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے، وہ آئین کے مطابق ہے، وہ قانون کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت بھی بنائے گی، اپنا حق بھی واپس لے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ اب آخری امید آپ لوگ رہ گئے۔ اگر آپ نے اس ڈاکہ زنی کو حلال قرار دینے کی کوشش کی تو پھر آپ کا بھی احتساب ہوگا، اور وہ احتساب بہت کڑا ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔